میلاد کا موسم آیا، میلاد کا موسم آیا، میلاد کا موسم آیا، میلاد کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی۔ انشاءاللہ آپ کو وہ نبی رب شریف کا جلوس یاد آ جائے گا۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتے تھے۔ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئے یہ عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے۔ مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ امام عشق محبت بڑا ارشاد فرماتے ہیں، آپ سب سامعین کے حوالے سے میں سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، بکار خوش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کل طبیبہ چار سازی کل، مریضی درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ ستاتا ہے انہیں سارا زمانہ یا رسول اللہ، ستاتا ہے ہمیں سارا زمانہ یا رسول اللہ۔ خدا کے واسطے ہم کو بچانا یا رسول اللہ، خدا کے واسطے سب بچانا یا رسول اللہ۔ سنا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، شاعر اسلام امیر حمزہ نظامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اس منظر کو اپنے تصور میں رکھیں اور شعر سنیے، بند سماعت کریں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام تھے، گفتگو کر رہے تھے، کیا ہی پیاری باتیں ہو رہی تھی۔ ہمارے بزرگ حضرات سنیں گے تو انشاءاللہ مچل جائیں گے۔ پھر میں نوجوانوں کے پاس آؤں گا، ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ۔
وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم تو عرض کی جبریل نے شاہد محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ارے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہم سارے فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی چولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا میرے ساتھ کہیے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اب بالکل معذب ہو جائے میں وہ بند پڑھنے جا رہا ہوں میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے جا رہا ہوں آپ سبھی کے حوالے سے بالکل غور سے سنیے گا ایک بات بتا دی جہاں بھی میں نے اس بند کو پڑھا ہے مجمع سے کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کر نعرہ لگایا ہے میں نہیں کہوں گا آپ کو نعرہ لگانے کے لیے جو سچا عاشق رسول ہوگا خود کھڑا ہو جائے گا میں پڑھتا ہوں یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ ماشاءاللہ اپنا ثبوت پہلے ہی پیش کر دیا لیکن جب بند ختم ہو جائے گا میرا اشارہ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ پورا مجمع استقبال کرے ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کہتے سبحان اللہ میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی جہاں میں ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں میرا ہر
सांस उनकी आहटों के साथ चलता है, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मुसाफिर जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हो, मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं। इसलिए अरे नदी भी मुस्कुराती है, नदी भी मुस्कुराती है, समंदर मुस्कुराता है, नदी भी मुस्कुराती है, समंदर मुस्कुराता है। नबी की नात पढ़ता हो, मुक़द्दर मुस्कुराता है। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाम अमीर हमजा निज़ामी, शायर इस्लाम अमीर हमजा निज़ामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। इमाम इश्क़ मोहब्बत क्या फरमाते हैं? आखिरी बंद है, आखिरी लम्हा है, आखिरी बंद है। आपकी मोहब्बतें चाहता हूँ, आपकी दुआएं चाहता हूँ। कहते सुभान अल्लाह। अरे खुशखबरी ये है कि पढ़ना शुरू किया मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से गर्मी पैदा हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए सर्द का मौसम आप जान रहे हैं, हालत सबकी खराब है, आपकी भी है। ठंडी की वजह से किसी का हाथ बंधा हुआ आप देख सकते हैं, लेकिन अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह इस कलाम में इतनी गर्मी है, इश्क़ रसूल की गर्मी है। आप अगर मोहब्बत से सुनेंगे तो ठंडी आपको नहीं लग सकती है। पर कहते सुभान अल्लाह। अब मेरे इमाम इश्क़ मोहब्बत का इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं गदा तो बादशाह, या रसूल अल्लाह मैं गदा तो बादशाह, मैं गदा तो बादशाह, भर दे प्याला नूर का। अब मैं नौजवानों के पास आ रहा हूँ। मैं बुजुर्गों के पास गया था, उन्होंने सबूत पेश किया। अब नौजवान का हाथ उठना चाहिए, क्योंकि हर नौजवान अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में इश्क़ में क्या कहता है? या रसूल अल्लाह मैं गदा तो बादशाह, मैं गदा तो बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का। चांद झुक जा जिधर अंगेली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर अंगेली उठाते महद में। काहे चलता था इशारा पर खिलौना नूर का, काहे चलता था इशारा पर खिलौना नूर का। सुबह टहनिया अब्रो आँखें हैं निसार। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कुछ दखल इसलिए हो रही है, चाय का लम्हा चल रहा है। कलाम पढ़ने के वक्त ये सब नहीं होना चाहिए था, ये बेअदबी हो जाती है। अब देखिए सारे नौजवानों का ध्यान उधर जा चुका है, जबकि मैं नौजवानों से मुखातब था। इश्क़ रसूल की गर्मी पैदा करे, चाय पीने की जरूरत नहीं पड़नी। ये चाय पीने वाला कहाँ बैठा है आप तो जानिए रहे, वहाँ बैठने का शौक तो है नहीं ना, तो कहे मोहब्बत से या रसूल अल्लाह।
کلام اعلیٰ حضرت ہے، میں قطعی برداشت نہیں کرتا کہ کلام اعلیٰ حضرت پر کوئی بے ادبی ہو جائے، کوئی بھی مدح رسول برداشت نہیں کرتا۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ محبت سے سنے، پر کہتے سبحان اللہ۔ کاف کے سوہا دہنیا ابر آنکھیں عین سار، کاف ہایا عین سار، الکا ہے چہرہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں۔ الحمدللہ مجھے میرے بزرگوں کی دعائیں مل جائیں گی، نوجوانوں کی ملے نہ ملے، یہ بزرگ حضرات مجھے دعاؤں سے نوازیں گے۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، زباں پر امام صاحب دیکھئے گا، زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، لایا نہیں کرتے، جو عشق رسول میں نعت پاک پڑھتا ہے اور عشق رسول میں نعت پاک سنتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے، سنیں، زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، یہ نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، ارے یہاں سے ہاتھ خالی خیر بھی جایا نہیں کرتے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على النبي وأهل بيتي كلهم۔ کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنیں گے آپ لوگ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ لوگ سننے کے مزاج میں ہے تو سنیں، اگر چائے پینے کے مزاج میں تو چائے پینے کے پہلے، لیکن آپ سے محبت سے گزارش ہے میرے بھائی، نعت شریف پڑھنے اور پڑھانے کے درمیان دوسرا کام نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ نعت پاک پڑھنا بھی عبادت ہے، جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتے سمے بے ادبی نہیں ہونی چاہیے تھا۔ قرآن پاک پر مکمل نعت پاک ہے، جب اسے سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ادب کا تقاضا ہے نا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آمد و فروغ چھوڑ دیں، فی الحال 2 منٹ کا وقفہ لے لیجئے، وہ صحیح ہے، میں بیٹھ سکتا ہوں، لیکن نعت شریف پڑھنے کے دوران بے ادبی نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ سرکار اس محفل میں تشریف فرما ہے۔ اگر وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے غلام میری تعریف کی جا رہی ہے اور میرا غلام، میرا شہدائی اٹھ بیٹھ کر رہا، تو آپ ہی سوچیں کیا سرکار کو اچھا لگے گا؟ تو پھر ایک بار پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ اب میں آپ کی اس محبت کو دیکھتے ہوئے ابھی بیٹھ کر جو تازہ ترین کلام لکھا پڑھ دو اگر آپ کی اجازت، محبت سے سنتے ہیں۔ ردیف جو ہے اس کو ثابت کرنا ہے آپ کی حقیقت ہے کہ نہیں۔ جو ردیف میں نے کہا ہے کیا
کہ عشق سرکار